بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ آج کل ہی پی ٹی آئی نے جب اپنے سینٹ کے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو امیدوار تھے، وہ تبدیل کر لیے، جس کے بعد ایک بہت ہی جو ہے عوام میں بھی اور ان کے پارٹی میں بھی اور میڈیا پر ان کا بہت مذاق اڑایا گیا اور وہ شور مچ گیا کہ انہوں نے پہلے بلوچستان کے سیٹ سے ایک کو ووٹ دیا، اور عبد القادر کو، جس کی انفارمیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، تو اب ان سے واپس لے لیا ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون نے بھی اپنے امیدواروں میں اور اپنے کینڈیڈیٹس میں تبدیلی کر دی ہے۔ یہ تبدیلی کیوں کی گئی، کس لیے کی گئی، اور اس کے پس پردہ حقائق کیا ہے، وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتا رہے ہیں۔ تو پہلے تو اب ان کے نام ہم آپ کو بتا دیں کہ کس کس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون کے 7 امیدوار، اب ان کے نام تو فائنل ہو چکے ہیں اور باقی اب آ رہے ہیں۔ تو آج ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو اس کا حوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو نامزد نہیں ہوئے تھے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ نامزد ہوں گے ضرور، اور ان کو جو ہے پھر لایا گیا ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر، اور وہ شہباز شریف صاحب کے وکیل تھے، حمزہ شہباز کے وکیل تھے، لیکن اب انہیں آؤٹ کر لیا گیا ہے۔ اور سابق وفاقی وزیر انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، اور جو زاہد حامد ہے وفاقی وزیر قانون، سابق وفاقی وزیر قانون، جن کا ختم نبوت کے معاملے پر اور پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، ان کے نتیجے میں پھر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ تو اب ان دونوں میں سے ایک کو اب ان کو کر لیا گیا، ان کے ناموں پر اب غور ہو رہا ہے۔ تو اور مشاہد اللہ خان صاحب جو ہے وہ 2009 سے سینیٹر تھے، 2015 تک، 15 سے 21 تک تھے، لیکن اب انہیں افسوسناک اور افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں ووٹ نہیں دے رہے۔ وہ ایک شعلہ بیان آدمی ہے اور بہت ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور مشرف کے زمانے میں بھی انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی اور ایک تحریک بھی چلائی تھی۔ جو تحریک چلی تھی اس میں وہ بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کرتے رہے تھے اور بہت ہی آگے ہوتے تھے، لیکن انہیں جو اب آؤٹ کر لیا گیا، اور ان کی جگہ عرفان صدیقی ایک بہت ہی دانشور آدمی ہے، اور ان کا پڑھنے لکھنے سے ایک بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے، اور ایک قابل احترام وہ ہوتے ہیں نا، دانشور جو قابل احترام سے ہوتے ہیں، اس جیسا آدمی ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا پچھلے سال۔ اور جناب سیف الملوک کوکر کو بھی ان کر لیا گیا ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو، شاید مشاہد اللہ خان صاحب کے جگہ سیف الملوک کوکر، وہی کوکر پیلس والے جن کا گھر گرایا گیا تھا، ان دونوں کو اب سینٹ کے جو ہے سیٹ پر لڑوایا جائے گا۔ تو مشاہد اللہ خان صاحب کے خلاف ایک لابی ہو رہی ہے، لیکن لابی ان کے خلاف تھی۔ ہر پارٹی میں جو ہے لائک اور ڈس لائک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جناب شہباز شریف صاحب کا جو گروپ تھا، جن میں رانا مشہود، وہ بار بار کہتے تھے کہ ایک آدمی جو اتنا بیمار ہو اور وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے بھی نہیں آ سکتا، تو آپ نے ان کو اس کو ووٹ دیا، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب آج کے ان سے پھر وہ ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے۔ اور یہ ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی آج، اور سب نے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی، جن میں جناب سابق وزیر اعظم اور سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اور نائب صدر ایاز صادق صاحب بھی تھے، مسلم لیگ نون سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ، اور سیکرٹری جنرل احسان اقبال، اور پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور مریم نواز صاحبہ بھی اس میں موجود تھی۔ تو اس میں یہ چند اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور خواجہ ظفر الحق صاحب کو اب ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی پرانے سیاستدان ہے، ضیاء الحق کے دور سے وہ آ رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو بیان آئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایج جو ہے وہ اب بڑھ چکی ہے، اور 85 سال ان کی عمر ہے۔ تو اب وہ جب آتا ہے بیانات، تو ویسے میڈیا کے سامنے یہ کرتے ہیں، لیکن اندر کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگا تھا، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی بھی، ان کو ٹکٹ ان کے بیٹے کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔
मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी जो साबिक गवर्नर सिंध है और असद उमर साहब के भाई है, वो भी लाहौर जल्दी जल्दी दौड़े चले आए कि मुझे भी टिकट मिल रहा है सेनेट का। और मरियम नवाज़ साहब भी मियां नवाज़ शरीफ को बार बार ये कहती रही कि आप इनको टिकट दे दे, और उन जो वजूहात बयान कर रही थी कि वो थी कि एक तो ये हमारा जो है वो तर्जुमान है, एक टीवी पर भी बहुत अच्छे बोलते हैं, और एक ये इनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीबी ताल्लुकात है। वो जो एक दिन चंद माह पहले वो बहुत शोर मचा था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, तो इनके वो ताल्लुकात मरियम नवाज़ साहबा ये बयान कर रही थी, लेकिन नवाज़ शरीफ ने उनकी बात नहीं मानी और उनको टिकट नहीं दिया गया। और सैफुल मलूक कोकर को बहरहाल मरियम नवाज़ साहबा टिकट दिलवाने में कामयाब रही है और सैफुल मलूक साहब को टिकट दे दिया गया है। तो अब हम आगे देखते कि यही उम्मीदवार होंगे या ये तब्दील किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगबान।